اگر آپ آذربائیجان میں اسکالرشپ پر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آذربائیجان کی گورنمنٹ کی طرف سے حیدر علیف اسکالرشپس کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان اسکالرشپ کے ذریعے آپ آذربائیجان میں مکمل طور پر فری میں اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ ان اسکالرشپس کے بینیفٹس کیا ہیں، ان کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ تمام تر تفصیلات میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس قسم کی معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ سب سے پہلے اس میں کون سے ڈگری پروگرام ہیں جن کے لیے اسکالرشپ ملے گی۔ بیچلر ان جنرل میڈیسن پروگرام جو کہ 4 سے لے کر 6 سال کا ہے۔ ماسٹر ان میڈیکل ریزیڈنسی پروگرام 1.5 سے 5 ایئرز۔ پی ایچ ڈی پروگرامز 3 ایئر۔ پریپریٹری لینگویج اینڈ فاؤنڈیشن کورسز 6 منتھ to 1 ایئر۔ یہ پروگرام ہیں جن کے لیے اسکالرشپ آپ کو مل سکتی ہے۔ آگے اسکالرشپ بینیفٹس۔ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے فل ٹیوشن فیس جو ہوگی، اس کے علاوہ جو لینگویج پریپریٹری کورسز ہوں گے وہ مکمل طور پر وہ فلی فنڈڈ ہوں گے۔ کوئی اس اسکالرشپ کے ذریعے آپ کو کسی قسم کی ٹیوشن فی پے نہیں کرنا پڑے گی۔ اسی طرح جو ہوائی ٹکٹ ہوگا وہ بھی آذربائیجان کی گورنمنٹ کی طرف سے ملے گا۔ اسی طرح وہاں پر اکاموڈیشن، کھانے پینے اور جو بھی تعلیمی اخراجات ہوں گے اس کے لیے آپ کو 800 آذربائیجان کی جو کرنسی ہے وہ ملیں گے، جو کہ تقریباً 470 USD کے برابر ہے۔ یہ منتھلی طور پر آپ کو ملیں گے۔ آگے اسی طرح جو اس کا اگلا بینیفٹ ہے میڈیکل انشورنس۔ اس کی مد میں آپ کو 200 آذربائیجانی کرنسی ملے گی جو USD 117 بنتے ہیں۔ اسی طرح ویزا ایشوئنس اینڈ ریزیڈنس پرمٹ سپورٹ فار دی فل ڈیوریشن آف دی اسٹڈی پیریڈ، یہ بھی مکمل طور پر آذربائیجان کی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو ملیں گے۔ آگے اس کا آ جاتا ہے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا۔ اس کے لیے جو OIC کے ممبر ممالک ہیں ان کے اسٹوڈنٹ اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ممبر اسٹیٹ آف دی نان الائنڈ موومنٹ NAM، اسمال آئیلینڈ ڈیولپنگ اسٹیٹس، کنٹریز ود کلچرل، ہسٹوریکل اور ایتھنک ٹائز ٹو آذربائیجان۔ آگے آ جاتا ہے جو عمر کی حد ہے اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے۔ جو انڈر گریجویٹ یا میڈیسن کے لیے اپلائی کرنے والے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے عمر کی حد ہونی چاہیے 35 سال سے کم۔ اسی طرح ماسٹر اور میڈیکل ریزیڈنسی اپلیکینٹس ان کی عمر جو ہے 40 سال سے کم، اور اسی طرح PhD کے جو ہیں ان کی عمر 45 ایئر سے کم ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے متعلقہ جو ملک کا متعلقہ ادارہ ہوگا اس کی ویب سائٹ پر جا کر آپ نے اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ جیسا پاکستان کے اندر HEC ہے، وہاں جا کر آپ نے اس اسکالرشپ کے لیے جو پہلا پروسیس ہے اسٹیج 1 ہے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے، جس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ 15 مئی 2025۔ اس کے بعد جب HEC سے آپ کی سلیکشن ہو جائے گی تو آپ کو اگلے اسٹیج کے لیے اپلائی کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ اس سیکنڈ اسٹیج کے لیے اپلائی کرنے کے لیے فرسٹ اسٹیج سے جب HEC کی طرف سے آپ کی سلیکشن ہو جائے گی تو آپ کو سیکنڈ اسٹیج کے لیے اپلائی کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ اس کے لیے آپ نے SIACAS جو کہ آذربائیجان کی ویب سائٹ ہے اس پر جا کر آپ نے سیکنڈ اسٹیج کے لیے اپلائی کرنا ہوگا۔ اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ 1 جون سے لے کر 15 جون 2025 ہے۔ ابھی میں آپ کو HEC کی ویب سائٹ پر لے کر جاتا ہوں اور پورا اپلائی کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ HEC
کی ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے. اس کا لنک میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے. اس لنک پر آپ کلک کریں گے تو یہ اس ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر لکھا ہوا آذربائیجان گورنمنٹ اسکالرشپ حیدر علیف انٹرنیشنل ایجوکیشنل گرانٹ پروگرام. یہ پورا اس کے بارے میں اس کی یہاں پر ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انٹروڈکشن لکھا ہوا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا. اس پر آپ کلک کریں گے تو اس کا جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جو کہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ اوپن ہو جائے گا. یہ پوری ڈیٹیل یہاں سے آپ پڑھ لیں. اب آگے میں آپ کو اس کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں. ہاؤ ٹو اپلائی. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہو فرسٹ پیج اپلائی فار اسکالرشپ پروگرام HEC اسکالرشپ پورٹل. یہ اس کا لنک دیا ہو. اس لنک پر آپ کلک کریں گے تو آگے ایک نئی ویب سائٹ کھلے گی جس پر آپ نے اپنا ڈیٹا وغیرہ فل کر دینا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں ویلکم ٹو اسکالرشپ پورٹل. یہ اوپن ہو چکا ہے. یہاں پر آپ نے CNIC POC پاسپورٹ نمبر وغیرہ ڈالنا ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ پہلے بنا ہوا. اگر اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو پھر آپ نے یہاں سائن اپ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور اپنا اکاؤنٹ بنانے کے بعد اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دینا ہے. آگے اس کا جو میں نے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس فرسٹ اسٹیج کے لیے جو اپلائی کرنے کی ڈیڈ لائن ہے وہ 15 مئی ہے. سیکنڈ اسٹیج جب HEC کی طرف سے آپ کی نامینیشن ہو جائے گی تو آپ نے سیکنڈ اسٹیج کے لیے اپلائی کرنا ہے. اس کا لنک بھی یہاں پر دیا ہوا portal.edu.az. اس لنک پر آپ کلک کریں گے تو آذربائیجان کی جو ایجوکیشنل پورٹل ہے وہ اوپن ہو جائے گا. اس پر جا کر پھر آپ نے اپنی پوری ڈیٹیل وغیرہ انٹر کر دینی ہے. آگے یہ لکھا ہوا لسٹ آف اسٹڈی فیلڈ اٹیچ بلو ہیز پروگرام اکارڈنگ ٹو 4 لینگویجز سیپریٹ شیٹ ان ایکسل ورکبک. ویو دی ڈیزائرڈ ڈسپلن ان یور ڈیزائرڈ لینگویج ان پروگرام. آگے یہاں پر اس کے دی ہوئی ہیں لنک جن کو آپ نے وزٹ کرنا ہے. کلک ہیئر ٹو سی دی لسٹ آف یونیورسٹیز. اس پر آپ کلک کریں گے تو جو یونیورسٹیوں کی آذربائیجان کی ایک لسٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی. آگے آ جائے گا لسٹ آف پروگرامز. اس پر آپ کلک کریں گے تو جو اس کی مختلف پروگرام ہیں جو کہ آذربائیجان کی یونیورسٹیاں آفر کر رہی ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے. وہ آپ نے دیکھ لینے. اسی طرح کلک ہیئر ٹو ڈاؤن لوڈ کال فار اپلیکیشن گائیڈ لائن. یہ اس قسم کا ایک بروشر ہے. جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ پورا اس کا ایک اسٹڈی ان آذربائیجان یہ چیز ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. اس کی جو پوری انسٹرکشن ہے اس کے بینیفٹس اور پوری ڈیٹیل اپلائی کرنے کا طریقہ اس کے اندر دیا ہوا ہے.